بادشاہ اور کنیز کا قصہ۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دربار میں روز ہزاروں سپاہی و وزراء حاضر ہوتے تھے اور لوگ اس کے رعب و دبدبے سے کانپتے تھے۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی گلیوں میں نکلتا تو لوگ سر جھکا کر سلام کرتے اور اس کے سامنے جھک جاتے۔ وہ اپنے دل میں کہتا، دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے تو وہ میرے ہی ہاتھ میں ہے، میری شان و شوکت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مگر بادشاہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ غرور ہمیشہ انسان کو اندھے کنویں کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی محل میں ایک غریب سی کنیز خدمت کے لیے رہتی تھی۔ وہ نرم دل اور عبادت گزار تھی۔ دن بھر بادشاہ کے کاموں میں مشغول رہتی اور رات کے اندھیروں میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاتی۔ اس کے آنسو مسلح بھگو دیتے۔ وہ دعا کرتی، اے میرے رب، تو ہی اصل بادشاہ ہے، تو ہی سب عزت دینے والا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر، ہمیں تکبر سے بچا اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ ایک رات بادشاہ کو نیند نہ آئی۔ وہ محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کنیز کونے میں بیٹھی دعا مانگ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ وہ قریب آ کر ہنسنے لگا اور بولا، اے کنیز، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارے آنسو بہانے سے کیا تمہاری قسمت بدل جائے گی؟ عزت، طاقت اور جاہ و جلال تو میرے پاس ہے، تو تم ایک ادنا سی کنیز ہو، کیا تم اپنی دعاؤں سے بادشاہت حاصل کر لو گی؟ کنیز نے ادب سے سر جھکا کر کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کا رعب اپنی جگہ، مگر یہ مت بھولیے کہ اصل بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج آپ کو عزت ملی ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کل وہ چاہے تو آپ کو ذلت کے گڑھے میں گرا دے۔ میں ایک کنیز ہوں، مگر اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ بھی تکبر چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور غرور سے کہا، کنیز، تمہیں نصیحت کرنے کا حق کس نے دیا؟ میری سلطنت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، لوگ میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ دن گزرتے گئے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ ایک وقت آیا کہ جب سلطنت کے دشمن اٹھ کھڑے ہوئے، پڑوسی بادشاہوں نے حملہ کر دیا، فوج کے بڑے بڑے سپاہی بغاوت پر اتر آئے، محل کے وزراء نے بھی پیٹھ دکھائی، خزانے خالی ہو گئے۔ وہی بادشاہ جسے کل تک ہزاروں غلام سلام کرتے تھے آج تنہا رہ گیا۔ محل چھن گیا، تخت ٹوٹ گیا اور وہ خود جان بچا کر ایک عام آدمی کی طرح گلیوں میں چھپنے لگا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے، چہرے سے رعب و دبدبا غائب ہو گیا۔ لوگ اس پر ہنسنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کل تک میں سب کا مالک تھا، آج ایک نوالے کا محتاج ہوں۔ اسی بھٹکتے ہوئے وہ ایک مسجد کے قریب پہنچا۔ اندر کچھ لوگ بیٹھے تھے اور بیچ میں وہی کنیز دعا مانگ رہی تھی۔ لوگ اس کے گرد بیٹھے ادب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ اب ایک عام کنیز نہیں رہی تھی، بلکہ اللہ کی نیک بندی کے طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت تھی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر رو پڑا۔ وہ مسجد میں گیا اور اس کنیز کے قدموں میں گر پڑا۔ اے نیک بندی، آج مجھے سمجھ آیا کہ تم سچ کہتی تھی، اصل عزت اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے غرور کیا اور آج اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کنیز نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اے بادشاہ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یاد رکھو، دنیا کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، مگر اللہ کے بندے کی عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ غرور ہمیشہ انسان کو گراتا ہے۔ دولت، طاقت اور بادشاہت سب عارضی ہیں، اصل عزت عاجزی اور اللہ کی بندگی میں ہے۔ نیک اعمال
اور دعا ہی انسان کو حقیقی بلندی دیتی ہے۔